اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ جب تم اس جہاں میں غور و فکر کرو گے تو ایسا معلوم ہوگا یہ تمام جہاں ایک مکان ہے جس میں ہماری جملہ ضروریات کی اشیاء موجود ہیں۔ آسمان ایک چھت ہے اور زمین ہمارے لیے بستر ہے۔ یہ سارے آسمان میں روشنی کے لیے بجلی کی لائٹوں کے قائم مقام ہیں۔ جوہرات زمین کے تہہ خانوں میں اس طرح سے محفوظ ہیں جیسے قیمتی ذخیرہ کو جمع کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک چیز اپنے اپنے قرینہ سے اپنے مقصد کی تکمیل میں کار فرما ہے۔ اور اس مکان کی جملہ اشیاء مالک مکان کی ضروریات کے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ نباتات ہوں یا حیوانات، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ خالق حقیقی نے آسمان کا رنگ ایسا بنایا ہے جو نگاہ کے لیے موزوں ہے اور اس کو قوت بخشتا ہے۔ اگر اس رنگ کے خلاف یہ آسمان شعاعوں اور انوار کا مجموعہ ہوتا تو نگاہوں کو نقصان پہنچاتا، کیونکہ سبز اور نیلے رنگ نگاہ کے لیے مناسب اور سازگار ہیں۔ انسان آسمان کی وسعت و فراخی کو دیکھ کر نفس میں کیف اور سرور حاصل کرتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ ستارے اپنی پوری تابانی کے ساتھ نکلے ہوئے ہوں اور چاند اپنی روشنی کے تمام جہان کو منور کیے ہوئے ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے شاہی قلعوں میں زیب و زینت کے لیے بہتر سے بہتر سامان مہیا کرتے ہیں۔ اپنے دربار کی چھتوں پر نہایت خوبصورت نقوش و نگار کراتے ہیں جن کو آنکھوں میں نور اور قلب میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان زیبائش و آرائش کی طرف بھی اگر متواتر دیکھا جائے تو آخر کار دل اکتا جاتا ہے اور ایک قسم کی کوفت ہونے لگتی ہے۔ برخلاف آسمان کے قدرتی مناظر و خوبصورتی اور اس کی وسعت و ستاروں کی چمک دمک کو جتنا بھی دیکھا جائے طبیعت اس سے کبھی گھبرائی نہیں، بلکہ اللہ کی کارگری اور اس کی صنعت کو دیکھ کر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے کمال و قدرت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے اور دل کی گہرائی سے بے ساختہ پڑھنے لگتا ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کی قدرت اور اس کی صنعت میں اپنا دل بہلایا کرو، کیونکہ یہ تیرے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ستاروں کو دیکھ اور پھر ان کی برکتوں اور فائدہ پر نظر کر کہ دنیا والے کس طرح اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور سمندر کی تاریک اور اندھیری راتوں میں یہ ستارے مسافر کی کیسی رہنمائی کرتے ہیں۔ آسمان کی طرف جب بھی دیکھو گے آپ کو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ انسان کا رنج و غم دور ہوتا ہے، برے خیالات دور ہوتے ہیں، خوف و ہراس دل سے جاتا رہتا ہے، خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے، خدا کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، فاسد تفرقات دور ہوتے ہیں، مشتاق دلوں کو تسلی و سکون ملتا ہے، عشق الہی کے بیماروں کو شفا ہوتی ہے، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کا مرکز و قبلہ ہے۔